السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں ارتقابی جرم کی قسط نمبر 85 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پلیز کامنٹ لازمی کیا کریں۔ اچھا، کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں ناول ریڈ کر لیں، فلاں ناول ریڈ کر لیں، آپ کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میرا اپنا چینل ہے اور میں اس میں اپنے ہی ناول اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وقت آہستہ آہستہ رخشی کے زخموں پر مرہم رکھنے لگا تھا۔ شیہان کی دادی کی محبت اور شفقت نے وہ کام کر دکھایا تھا جو شاید دوائیں بھی نہ کر پاتی۔ ابتدا میں رخشی ہر وقت سہم سہم کر رہتی تھی، ذرا سی آواز پر چونک جاتی، راتوں کو ڈر کر جاگ اٹھتی اور ہر لمحہ ایسے ارد گرد دیکھتی جیسے کوئی اسے پھر سے قید کرنے آ جائے گا۔ مگر دادی کی ممتا بھری باتوں، دعاؤں اور اپنائیت نے اس کے دل کے خوف کو دھیرے دھیرے کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ دادی کے ساتھ کچن میں وقت گزار لیتی، کبھی ان کے ساتھ صحن میں بیٹھی چائے پیتی تو کبھی ان کی پرانی باتیں سن کر ہلکا سا مسکرا دیتی، اور یہی مسکراہٹ شیہان کو اندر سے سکون دیتی تھی۔ وہ اکثر خاموشی سے دور کھڑا رہتا، رخشی کو دیکھتا اور سوچتا کہ ٹوٹے ہوئے لوگ جب دوبارہ ہنسنا سیکھتے ہیں تو وہ منظر دنیا کی سب سے خوبصورت چیز لگتا ہے۔ رخشی کے دل پر بھی اب زندگی لوٹنے لگی تھی۔ آنکھوں کے نیچے پڑے سیاہ حلقے کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ مسلسل خوف میں رہنے والی اس کی آنکھیں اب پہلے سے نسبتاً پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ وہ اب ہر وقت کانپتی نہیں تھی، اس کے چہرے پر ایک مدھم سا سکون آنے لگا تھا، جیسے برسوں بعد اس کی روح کو کسی محفوظ جگہ کا یقین ہوا ہو۔ شام کا وقت تھا، دادی اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی جب وہ شیہان کے بچپن کا قصہ سن کر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کی وہ ہنسی سن کر دادی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ بس بیٹا، دادی نے محبت سے اس کا چہرہ تھاما، اب ہمیشہ ایسے ہی ہنسا کرو۔ رخشی خاموش ہو گئی، مگر اس کے لبوں پر اب بھی ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی۔ شام کا نرم سا وقت تھا، صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جبکہ دادی آرام سے چارپائی پر بیٹھی رخشی کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ رخشی خاموشی سے بیٹھی تھی، آنکھیں نیم بند اور چہرہ پہلے کی نسبتاً پرسکون۔ دادی اس کے بال سلجھاتے ہوئے اچانک مسکرائیں۔ شیہان نے تمہیں کبھی بتایا کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ رخشی کی بند پلکیں فوراً کھل گئیں۔ پیار؟ اس نے بے یقینی سے دادی کی طرف دیکھا، جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ دادی ہلکا سا ہنستی۔ ہاں بیٹا، پیار۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ تو تمہیں اسکول کے زمانے سے چاہتا تھا۔ رخشی کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی، لیکن دادی نے بات جاری رکھی۔ اس نے کبھی تم سے کہا نہیں؟ رخشی اب مکمل حیرت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں جیسے ایک ساتھ کئی پرانی تصویریں ابھرنے لگیں۔ شیہان کا خاموشی سے اسے دیکھنا، ہر مشکل میں اس کے سامنے آ جانا، اس کی ضدیں برداشت کرنا، اور پھر برسوں بعد بھی
اسے اس جہنم سے نکال لانا۔ دادی دھیرے دھیرے بولتی رہی۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہتا تھا۔ وہ مسکراہٹیں اکثر تمہارا ذکر کرتا، تمہاری ہنسی، تمہاری لڑائیاں، تمہاری عادتیں۔ رکشی کی آنکھیں آہستہ آہستہ نم ہونے لگی۔ مجھے لگا وقت کے ساتھ شاید وہ تمہیں بھول جائے گا۔ دادی نے گہرا سانس لیا، مگر کچھ محبتیں وقت سے نہیں ہارتی۔ رکشی خاموش ہو گئی۔ اس کا دل عجیب بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ کیسا احساس ہے۔ حیرت، دکھ، سکون، یا برسوں بعد کسی کے سچے احساس کی گرمی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے پیار کرتا تھا تو پھر میں نے کبھی محسوس کیوں نہیں کیا؟ اور شاید پہلی بار شیہان کا نام اس کے دل میں ایک نئی کیفیت جگا رہا تھا۔ ایسی کیفیت جسے وہ خود بھی ابھی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اسی لمحے مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ شیہان فائل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ شاید ابھی ابھی کورٹ سے واپس آیا تھا۔ السلام علیکم دادی جان۔ وہ صحن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی نظر رکشی پر پڑی۔ اس وقت بنا دوپٹے کے دادی کے سامنے بیٹھی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے اور دادی اس کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ اچانک شیہان کو سامنے دیکھ کر وہ جیسے بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی آئی۔ جلدی سے دوپٹہ سمیٹتی ہوئی وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ شیہان حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پھر اس نے الجھن سے دادی کی طرف دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ دادی کے لبوں پر مانا خیز مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ نہیں، وہ آرام سے بولی۔ شرما گئی شاید۔ شرما گئی؟ شیہان نے فوراً حیرت سے کہا۔ مگر کیوں؟ دادی نے ہلکی سی چپت اس کے بازو پر لگائی۔ تو بھی بالکل بدھو ہے۔ شیہان اب بھی کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ دادی ہنس پڑی۔ کچھ باتیں سمجھانے کی نہیں ہوتی بیٹا، وہ مسکراتے ہوئے بولی، خود سمجھ آ جاتی ہیں۔ شیہان نے ایک بار پھر اندر کی طرف دیکھا جہاں رکشی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی الجھن تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندلپ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی نظریں خلا میں گم تھی۔ اشر خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ خاموشی صرف خاموشی نہیں، برسوں کے برابر اذیت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اچانک اندلپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جانتے ہو اشر، اس کی آواز دکھ سے بوجھل تھی، تمہارے ہجر نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اشر کی پلکیں جھک گئیں۔ اندلپ تلخ ہنستی۔ میں ہر رات تمہارا خط سینے سے لگا کر روتی تھی۔ یہ آواز ٹوٹنے لگی۔ مجھے لگتا تھا تم مجھے چھوڑ گئے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اشر بے اختیار اس کے قریب ہوا، مگر اندلپ بولتی گئی، میں زندہ تو تھی، مگر صرف سانسوں کی حد تک۔
اس نے اپنے چہرے پر بہتے آنسو صاف کیے اور اب وہ بری طرح رو پڑی۔ اب میری بچی میری وجہ سے اس حال میں ہے۔ اشرف فوراً چونکا۔ اندلیب، نہیں اشرف، وہ سسکتے ہوئے بولی، میں اچھی ماں نہیں ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ میں نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ میں اپنے غم میں اتنی ڈوب گئی کہ اپنی اولاد کو تکلیف دے بیٹھی۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ ننھی سی جان وہاں مشینوں میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کی ذمہ دار صرف میں ہوں۔ اشر نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بس، اس کی آواز پہلی بار اتنی مضبوط اور بلند ہوئی تھی۔ اندلیب چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اشر کی آنکھیں بھی نم تھیں مگر لہجہ بے حد مضبوط۔ ایک ماں وہ نہیں ہوتی جو ہر وقت کامل رہے۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو ٹوٹ کر بھی اپنی اولاد کے لیے جینے کی وجہ ڈھونڈ لے۔ اندلیب خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اشر کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ تم نے اپنی بچی کو تکلیف نہیں دی اندلیب۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم خود تکلیف میں تھی، ایک ایسی اذیت میں جہاں تمہارے دل سے جینے کی خواہش تک چھن گئی تھی۔ اندلیب کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اشر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور سنو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جو عورت 9 مہینے ایک جان کو اپنے وجود میں رکھ کر ہر درد سہتی ہے وہ کبھی بری ماں نہیں ہو سکتی۔ اندلیب کے ہونٹ کانپ گئے۔ اشر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے لیے۔ ہماری بیٹی لڑے گی۔ اس کی آواز یقین سے بھرپور تھی کیونکہ وہ تمہاری بیٹی ہے اور تم کمزور نہیں ہو اندلیب۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ تم وہ عورت ہو جس نے میرے مر جانے کے یقین کے باوجود جینا نہیں چھوڑا۔ تم ٹوٹی ضرور مگر ہاری نہیں۔ یہ سنتے ہی اندلیب بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ تو میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے میرے چینل کے لیے بھی۔ مجھے سپورٹ کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے پیار کی اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو مجھے یقین ہے جو میرے پیارے پیارے سبسکرائبرز ہیں وہ مجھے لازمی سپورٹ کریں گے نا آپ لوگ مجھے سپورٹ۔ تو نیو ناول کا میں نے پرومو سینڈ کیا ہے اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ بے زباں عشق دیکھنا چاہتے ہیں، ناگ ولی دیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر پرواز ناول دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرواز ناول جو ہے وہ وانی بیسڈ ہے اور بے زباں عشق جو ہے ایک کورین لڑکے اور مسلم لڑکی کے بیچ کی سٹوری ہے، اور ناگ ولی کا تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔